ایک مسیحی کا نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ کیا یہ محض پانی سے بپتسمہ لے لینا ہے یا کلیسیا کے سامنے اپنے پرانے گناہوں کو ترک کرنے کا ارادہ اور نئی زندگی گزارنے کا وعدہ ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو نئے سرے سے خداوند میں شروع کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ہر دن، ہر روز، صبح جب آپ اٹھتے ہیں رات سونے تک، آپ کا ایک ایک لمحہ خداوند کی پناہ میں اور اس کی مرضی کے مطابق گزرنے والا ہو۔ نئی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خودی کو مار کر اپنے آپ کو مکمل طور پر خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہ رہا، اور اپنی خودی سے انکار کرتے ہیں۔ یوحنا 3 باب اس کی 7 آیت، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ نئی پیدائش نجات کی بنیاد ہے۔ ہر ایک کو اپنی نئی پیدائش کی تسلی کر لینا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ حقیقت میں نہیں ہوا ہوتا۔ یقین جانیے کہ مسیحی کہلانا اور بات ہے اور نئے سرے سے پیدا ہونا اور بات۔ نئی پیدائش ایک نہایت پراسرار بات ہے۔ انسانی الفاظ اسے بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ تو بھی یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جسے جانا اور محسوس کیا جاتا ہے۔ اسے پاکیزگی کے کاموں سے جانا جاتا اور خدا کے فضل کے تجربہ سے محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ ایک فوق الفطرت تبدیلی ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں جسے انسان اپنے لیے خود کرتا ہے۔ انسان کو اوپر سے نئی زندگی ملتی ہے جو دل میں کام کرتی ہے اور انسانی روح کو نیا بنا دیتی ہے۔ یہ باطنی تبدیلی پوری شخصیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پرانا انسان مسیح یسوع میں نیا انسان بن جاتا ہے۔ ایک لاش کو غسل دے کر کپڑے پہنانا اور بات ہے، لیکن اسے زندہ کرنا اور بات۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ کی نئی پیدائش ہوئی ہے تو آپ اقرار کریں گے کہ اے خداوند یسوع، تو میرا روحانی باپ ہے۔ اگر تیرا روح مجھے نئی، پاکیزہ اور روحانی زندگی نہ بخشتا تو میں آج تک اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ ہوتا۔ میری روحانی زندگی کا سرچشمہ تو ہی ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ تو مجھ میں زندہ ہے۔ خدا کرے کہ نئی پیدائش کے بارے میں ہمیں پوری تسلی ہو، کیونکہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا وہ نجات کا وارث نہیں، اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے اور وہ خدا سے جدا اور امید سے محروم ہے۔ آمین۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، آپ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتار کر آپ میں نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کریں، وہ زندگی جو ابدی اور ہمیشہ کی ہے۔ اور بے شک ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہماری طاقت اور قوت اور ہمارے ارادوں سے ممکن نہ تھا، بلکہ یہ آپ کا پاک روح، آپ کی محبت ہے، آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں چن لیا کہ ہم آپ کے خاندان کا حصہ بننے والے ہوں۔ خداوند، جب آپ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں، تو آج کے دن میں ہم کلی طور پر اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ دعا اور منت کرتے ہیں کہ آپ ہماری روحوں کو تازگی اور پاکیزگی بخشیے۔ ہم جو اپنے گناہوں اور قصوروں میں مردہ تھے، آپ نے ہماری زندگیوں کو، ہماری روحانی زندگیوں کو ایک نئے سرچشمے سے خداوند نواز دیا ہے۔ اس لیے ہم فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اب میں نہ زندہ رہا۔ ہم اپنی خودی کو مارتے ہیں، ہم اپنے آپ کو آپ کے تخت کے تابع کر دیتے ہیں۔
تاکہ ہم فخر سے یہ بات کہہ سکیں کہ خداوند ہم میں زندہ ہے۔ ہمیں اس بات کی توفیق دیجیے کہ ہم اپنی نئی پیدائش کے تجربے کو ہر روز نئے طور پر اپنانے والے ہوں۔ ہمارے ہر دن کا آغاز ایک نئے سرے سے ہونے والا ہو، کیونکہ آپ جو ہماری نجات کے وارث ہیں، آپ جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، آپ جو ہماری امید ہیں، ہم ہر روز ہر دن تر و تازگی کے ساتھ آپ میں آگے بڑھتے رہیں، ہر ایک تبدیلی کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے رہیں، تاکہ لوگ ہماری زندگیوں سے، ہمارے کاموں سے جانیں کہ ہم آپ کے ہیں۔ ہم اپنی شخصیت کو مکمل طور پر آپ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور دعا اور منت کرتے ہیں کہ آپ ہر روز خداوند ہمیں نیا انسان بنائیں اور ہمارے ساتھ رہیں، ہماری مدد اور رہنمائی کرتے رہیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔